السلام علیکم۔ اسٹڈی ود راحت میں سب طلباء و طالبات کو خوش آمدید۔ آج میں سورۃ الانفال کی آیت نمبر 1 تا 10 کے سوال جواب جو التمارین میں موجود ہیں اور اس کے علاوہ بھی جو کویسچن آ سکتے ہیں اس سبق سے متعلق وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو الکلمات التراکیب تو آپ یہاں دیکھ رہے ہیں۔ الانفال مال غنیمت، اصلح ذات بینکم، اپنے آپس کے تعلقات درست کرو۔ وجلت، ڈرتے ہیں، ڈر جاتے ہیں۔ کارہون، ناگواری محسوس کرنے والے۔ یساقون، وہ ہانکے جاتے ہیں۔ اہدا، ایک مؤنث۔ دابرہ، جڑ۔ تستغیثون، تم فریاد کرتے ہو۔ مردفین، لگاتار آنے والے۔ غیر ذات الشوکہ، بغیر کانٹے کے یا بغیر اسلحے اور قوت کے۔ الفاظ معنی میں سے کوئی بھی لفظ خالی جگہ میں بھی آ سکتا ہے اور الگ سے کویسچن بھی اس کا آ جاتا ہے، تو آپ ضرور یاد کریں اسے۔ پھر ہے التمارین۔ السوال الاول، اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ اس سوال کا جواب میں اس ویڈیو میں آپ کو اس کا جواب بتا رہی ہوں۔ آپ اس ویڈیو سے اس کا جواب اپنے پاس لکھ بھی سکتے ہیں۔ تو سوال آپ کا ہے، اس سبق میں مومنوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں؟ سورۃ الانفال کی آیت 2 تا 3 میں مومنوں کی مندرجہ ذیل صفات بیان کی گئی ہیں۔ یہ لکھیں گے آپ پہلے، اس کے بعد ہیڈنگ لگائیں گے اللہ کا خوف۔ وہ اللہ کے ذکر کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ کا ذکر سن کر اللہ کی عظمت و جلال سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ پھر آپ ہیڈنگ لگائیں گے تلاوت قرآن، اور آپ کو پتہ ہے کہ پریزنٹیشن بہت معنی رکھتی ہے، تو ہیڈنگ لکھنے کے بعد آپ اس کے نیچے انڈر لائن ضرور کریں گے۔ اگر بلیک سے لکھ رہے ہیں تو بلو سے انڈر لائن کیجئے، اور اگر بلو سے لکھ رہے ہیں تو بلیک سے انڈر لائن کیجئے۔ اللہ کے خوف کے بعد ہیڈنگ لگائیں گے تلاوت قرآن۔ تلاوت قرآن سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر ہیڈنگ لگائیں گے اللہ پر توکل یا اللہ پر بھروسہ۔ وہ اپنے رب یعنی اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں، یعنی ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں، یعنی کہ کام کرنا بھی ضروری ہے۔ صرف توکل کریں گے اور ہاتھ پر ہاتھ دھر کے بیٹھیں گے تو کام نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کوشش کرنے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، کوشش کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ پر توکل، اپنے رب پر توکل کرتے ہیں، یعنی ظاہری اسباب اختیار کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہیں۔ پھر نماز کی پابندی، کیونکہ نماز تو مومن کی معراج ہے، تو آپ نماز کی پابندی کی ہیڈنگ لگائیں گے، پھر لکھیں گے مومنین نماز کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہیڈنگ لگائیں گے اللہ کی راہ میں خرچ۔ جو کچھ اللہ نے انہیں دیا ہے اس میں سے جائز اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرتے ہیں۔ تو یہ سوال نمبر 1 ہو گیا آپ کا۔ اس کے بعد آپ یہاں دیکھیں سوال نمبر 2 ہے السوال الثانی، 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ صفحہ نمبر 12 پر ہے 2 گروہوں سے کیا مراد ہے۔ تو آپ کیا کریں گے کہ جواب میں آپ لکھیں گے کافروں کی قوت و شوکت کو توڑنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام مدینہ سے نکلے، اور جس کے نتیجے میں کفر و اسلام کا پہلا معرکہ بدر کے مقام پر پیش آیا۔ اس موقع پر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وعدہ کیا۔ سورۃ الانفال کی یہ آیت نمبر 7 اور 8 ہے کہ 2 گروہوں میں سے ایک تمہارے پر مسخر کر دیا جائے گا، اور پھر آپ لکھیں گے 2 گروہ، ٹھیک ہے؟ تو پہلے گروہ کی آپ ہیڈنگ لگائیں گے ابو سفیان کا گروہ، ٹھیک ہے؟ پہلا گروہ کی آپ ہیڈنگ لگائیں گے ابو سفیان کا گروہ، اور اس میں آپ لکھیں گے ابو سفیان جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، ایک تجارتی قافلہ لے کر شام سے مکہ جا رہے تھے، ٹھیک ہے؟ اور نمبر 2 جو ہے وہ لکھیں گے آپ ابو جہل کا گروہ، اور ابو جہل کا لشکر 1000 افراد پر مشتمل تھا جو ابو سفیان کی اطلاع پر اپنے قافلے کی حفاظت کے لیے بدر کی جانب چل پڑا تھا، ٹھیک ہے؟ تو یہ 2 گروہ جو ہیں ابو سفیان کا گروہ ہے، ابو جہل کا گروہ ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نیچے ایک لائن لکھ دیجئے گا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کا سامنا کس سے کروایا؟ ابو جہل کے لشکر سے کروا دیا، تاکہ وہ اپنے احکام سے
حق کا حق ہونا ثابت کر دے اور ان کافروں کی جڑ کاٹ ڈالے. ٹھیک ہے، تو یہ سوال نمبر 2 ہو گیا.